الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. ذی وقار صدر مجلس، معزز علماء کرام، بزرگوں، پردہ نشین خواتین اسلام اور عزیز نوجوانوں، آج کی یہ مجلس اس حیثیت سے بڑی بابرکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مبارک کتاب قرآن مجید کی تحفیظ کے لیے، ان کو یاد دلانے کے لیے ایک عظیم ادارے معہد علی بن ابی طالب بتحفیظ القرآن الکریم کی تأسیس کا یہ موقع، اس کے افتتاح کا یہ موقع، مبارکباد کے مستحق ہیں وہ تمام ذمہ دار حضرات جنہوں نے اس سلسلے میں سوچا، پہل کی، اپنے کندھوں پر ذمہ داری لی اور آج سے اس کا باقاعدہ افتتاح بھی کرنے جا رہے ہیں. مبارک ہیں وہ اساتذہ جو اس عظیم ادارے کے اندر قرآن مجید کی خدمت انجام دیں گے، اور مبارک ہوں گے وہ بچے جو بچے اس کتاب عظیم کو، اس برکت والی کتاب کو یاد کر کے اس کی برکت سے خود کو، اپنے گھر بار کو اور اپنے بستی محلے کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی برکتوں سے مالا مال رکھیں گے. اور مبارک ہے یہ مسجد کہ جہاں آپ نے مسجد کے اہداف اور مقاصد میں سے ایک اور مقصد کو آپ نے زندہ کیا، اور مسجد کا ایک اور استعمال جو ہونا چاہیے ہر مسجد کے اندر، اسے آپ نے اپنی مسجد کے اندر زندہ کر کے یہاں سے تحفیظ کے ایک شعبے کا آغاز کیا ہے. میرے سامنے اس وقت ایک اہم عنوان ہے جس پر مجھے آپ حضرات اور خواتین کے سامنے گفتگو کرنی ہے. وہ عنوان ہے عصر حاضر میں مدارس اسلامیہ کی اہمیت و افادیت یا اس کی ضرورت. سیدھے الفاظ میں ہم پوچھیں تو یہ سوال ہے کہ کیا ہمیں مدارس کی ضرورت ہے؟ مدارس اسلامیہ کی کیا ہمیں ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہے کہ ہم الگ سے مدارس اسلامیہ کے نام پر، چاہے مکتب یا حفظ کا شعبہ، عالمیت فضیلت کا شعبہ یا تخصص کا شعبہ، خواتین کے الگ سے مدارس یا کسی بھی قسم کے مدارس کے نام پہ الگ سے ادارے قائم کرنے کی ہمیں ضرورت کیا ہے؟ ہمارے پاس ہمارے اپنے ملک کا نظام تعلیم ہے، نصاب تعلیم ہے، اسکول ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، اور ان سب میں ہمارے بچے الحمدللہ پڑھتے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ ان میں پڑھ کر نکلتے ہیں تو ان کے سامنے ذرائع بہت زیادہ کھلے نظر آتے ہیں، میدان بہت زیادہ کھلا نظر آتا ہے.
اور ان مدارس اور ان اسکولوں اور ان یونیورسٹیوں کے راستے سے باہر آنے والے جو بچے ہیں وہ مختلف قسم کی نوکریاں، مختلف قسم کے کاروبار، مختلف قسم کی ذمہ داریاں اور حکومت کے اور پرائیویٹ سیکٹر کے بہت سارے اداروں کے اندر اچھی جگہ پر جاب کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں۔ ان سب کے ہوتے ہوئے کیا ہم اور آپ کو مدارس کے نام پر الگ سے ادارے چلانے کی ضرورت ہے، الگ سے ادارے قائم کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جسے ہمیں بڑی گہرائی کے ساتھ اصل میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج کی اس گفتگو میں آپ حضرات و خواتین کے سامنے کوشش کروں گا کہ مختصر سے وقت میں کچھ بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھوں۔ یہ وہ باتیں ہیں جن باتوں کو آپ بھی سمجھتے ہیں انشاءاللہ، بس شاید آپ کے ذہن و دماغ میں یہ باتیں سامنے نہیں رہ گئی، اور میرے کہنے کے بعد ہو سکتا ہے آپ کی نگاہوں کے سامنے یہ باتیں رہیں۔ آپ ان باتوں کو اپنے ساتھ لے جائیں، آپ ان پہ غور کریں، آپ اس پر کچھ پڑھ سکتے ہو تو پڑھیں، اپنے دوست احباب میں گفتگو کریں۔ جب آپ کی سمجھ میں یہ بات اچھی طرح سے آئے گی کہ مدارس اسلامیہ کی ہمیں ضرورت ہے کہ نہیں ہے۔ حاضرین گرامی، سب سے پہلی بات اس سلسلے میں جو میں کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ آپ جانتے ہیں کہ دین اسلام خالص علم پر مبنی دین ہے۔ ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کی اگر عبادت کرنا چاہتے ہیں، آخرت میں سرخرو ہونا چاہتے ہیں، تو دین من چاہی باتوں کا نام نہیں ہے، من پسند باتوں کا نام نہیں، جو اچھی لگے جو صحیح لگے اس کا نام دین نہیں ہے۔ دین خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتاری، اس دین کو، اس علم کو سیکھ کر اس پر عمل کرنے کا نام اصل میں دین ہے۔ آدمی علم جتنا سیکھے گا اور اس پر عمل کرے گا، اسی قدر زیادہ وہ اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ بنتا جائے گا۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، یہ وہی بات ہے جسے اللہ نے کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ علم والے ہی اصل میں اللہ تعالیٰ کی خشیت کے رتبے کو پہنچ پاتے ہیں۔ علم کے بغیر ہمارے دین کی کوئی حیثیت نہیں۔ آپ ایک بات یاد رکھیں، اس وقت دنیا کے اندر مختلف ادیان ہیں، مختلف دین کے نام لیوا لوگ موجود ہیں۔ ہمارے اپنے ملک کے اندر کئی دین ہیں اور ملک سے باہر بھی بہت سارے ادیان ہیں، لیکن آپ ایک بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ تمام دین والوں نے، تمام مذہب والوں نے اپنے مذہب کی، اپنے دین کی جو بنیادی کتابیں، جو ان کی بنیادی تعلیم ہے، اسے وہ محفوظ نہ رکھ سکے، اسے وہ اس کی حفاظت نہ کر سکے۔ ان میں تحریف ہو گئی، تبدیلی ہو گئی، ان کتابوں کو انہوں نے ضائع کر دیا۔ اب آج ان کے پاس دین کے نام پہ جو کچھ ہے وہ کیا ہے؟ وہ آبا و اجداد کے طریقے، ان کے علماء کے آراء، ان کے خیالات ہیں، ان کے مذہبی رہنماؤں کے فرمودات ہیں، ان کے اپنے دینی رہنماؤں کے طے کردہ ضابطے اور اصول ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن خود ان کے اپنے دین کی جو بنیادیں تھیں وہ نہیں رہ گئی ہیں۔ اسی لیے آج آپ یہ بات دیکھیں کہ دین اسلام اس حیثیت سے بڑا ممتاز دین ہے کہ یہ وہ دین ہے کہ جس کی بنیادوں کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا اور یہ بتایا کہ دین وہی ہے جو اس کتاب اور سنت سے میل کھائے، موافقت کرے، مطابقت کرے، وہی دین اصل میں دین۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم دیندار بننا چاہتے ہیں، ہم آخرت میں سرخرو ہونا چاہتے ہیں، ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو میری اور آپ کی زندگی میں علم سے رشتہ ہونا چاہیے۔ علم کے بغیر ہماری اور آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ سے مقرب ہونے کے درجات نہیں آ سکتے۔ آپ نماز ادا کر کے اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہیں، روزہ رکھ کر اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہیں، قرآن کی تلاوت کر کے قریب ہونا چاہتے ہیں، ذکر و اذکار کر کے قریب ہونا چاہتے ہیں، صدقہ و خیرات کر کے قریب ہونا چاہتے ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کا جو راستہ چاہے منتخب کریں، وہ راستہ علم کے ساتھ ہی چلتا ہے، علم پر ہی اس کا دار و مدار ہوتا ہے۔ بغیر علم کے اس دنیا کے اندر ایک مسلمان اچھا مسلمان نہیں ہو سکتا، اور علم کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ بن سکتا ہے۔ اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری کے اندر یہ باب، یہ عنوان قائم کیا کہ باب العلم قبل القول والعمل،
ہمارے دین کی یہ خاصیت ہے کہ اگر دین کے معاملے میں ہم کچھ بولنا چاہتے ہیں یا دین کے نام پہ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے علم کا مرحلہ آتا ہے. تو بات مختصر کر کے میں آپ کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اگر آخرت کمانا چاہتے ہیں، اللہ کے مقرب بننا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے چہیتے بننا چاہتے ہیں، تو پھر اس کے لیے بھی ہمیں علم چاہیے. بغیر علم کے یہاں ہمارے اور آپ کے سامنے دینی بنیادوں پہ ترقی کرنے کا دروازہ بند ہے. دین میں ترقی علم کے سہارے ہو سکتی ہے، علم کے بغیر دین میں ترقی آپ کی نہیں ہو سکتی، دینداری میں ترقی نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ سے تقوی کا جو تعلق آپ کا میرا ہے، اس رشتے اس تعلق میں ہماری ترقی نہیں ہو سکتی. اور اگر ہم بات کریں دنیا کی تو اس دنیا کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑی بات ہم اور آپ کو قرآن و سنت کے اندر بیان فرمائی. اللہ نے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند رہو گے اگر تم ایمان والے ہو جاؤ. تم ہی سربلند رہو گے، اونچے رہو گے اگر تم ایمان والے ہو جاؤ. اس آیت کے مفہوم کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ایک جملہ واضح کرتا ہے. وہ کہا کرتے تھے کُنَّا أَذِلَّاءَ، ہم ایک ذلیل قوم تھے، بدنام قوم جن کی کوئی حیثیت نہیں. فَأَعَزَّنَا اللَّهُ قَوْمًا بِالْإِسْلَامِ، اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے ایک قوم کی حیثیت سے ہمیں عزت عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے اسی اسلام کے ذریعے ہم اور آپ کو عزت عطا فرمائی. فَمَتَى ابْتَغَيْنَا الْعِزَّةَ بِغَيْرِهِ أَذَلَّنَا اللَّهُ، اب جب کبھی ہم اس کو چھوڑ کر کسی اور راستے سے عزت حاصل کرنا چاہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ذلیل و رسوا کر دے گا. حاضرین گرامی، میں جو بات اس اثر کی روشنی میں اور اس آیت کی روشنی میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ قرآن و سنت کی تعلیمات مجھ کو اور آپ کو یہ بتاتی ہیں کہ دنیا کی ہر قوم اپنے دین کو چھوڑ کر ترقی کر سکتی، اور مسلمان بھی اگر اپنے دین کو چھوڑ کر دنیاوی اسباب ہی کو اختیار کر کے ترقی کرنا چاہے، ظاہری اعتبار سے وہ بھی بظاہر ترقی کریں گے، لیکن ان کی یہ ترقی حقیقی ترقی نہیں ہوگی. یہ ترقی اپنے کمال اور عروج کو نہیں پہنچے گی. یہ وہ ترقی ہوگی کہ جس کا ظاہر تو بڑا خوشنما ہوگا لیکن اس کا اندرون بڑا اندھیرے سے بھرا ہوگا. وہ اندر سے بہت زیادہ محرومی کے شکار ہوں گے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، کہا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ لوگ دنیا تو بہت جانتے ہیں لیکن آخرت سے غفلت کی ان کی زندگی جو ہے ان کی اس ظاہری ترقی کے باوجود انہیں محروم کا محروم ہی رکھتی ہے. آج آپ یہ بات دیکھیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات کہی کہ عزت اور سربلندی حقیقت میں وہ کہ جس میں آدمی اپنے اندر زیادہ جیتا ہے، اور جب اندر سے وہ مومن ہوتا ہے، اندر سے پوری طرح زندہ ہوتا ہے، اندر سے پوری طرح آباد ہوتا ہے، اندر سے روشن ہوتا ہے، تو باہر میں وہ بڑی مضبوطی کے ساتھ قدم جماتا ہے اور بڑی مضبوطی کے ساتھ اس دنیا کے اندر اپنے قدموں پہ کھڑا رہتا ہے. حاضرین گرامی، یہ بات قرآن مجید کی اس آیت سے بھی سمجھ میں آتی ہے، اور قرآن مجید کی متعدد آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو بیان کیا ہے کہ ہم جس قدر زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے جڑے رہیں گے اسی قدر زیادہ یہ دین ہمیں اپنی زمین سے جوڑے رکھے گا، ہمیں اپنے مسائل کے واقعی حل سے جوڑ کر رکھے گا. واقعی معنوں میں یہ دین مجھ کو اور آپ کو اس دنیا میں بہتر زندگی جینے کا سلیقہ سکھائے گا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے پاس کامیابی اور کامرانی کی ضمانت بنے گا. بات کیا ہوئی؟ میں نے دو باتیں کہی. آپ دیندار بننا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا آپ کو علم سیکھنا پڑے گا. آپ کامیاب دنیا دار بننا چاہتے ہیں، اللہ نے کہا آپ کو دین اور آپ کو علم سیکھنا پڑے گا. اس علم کے بغیر دنیا میں ترقی نہیں، اس دین کے بغیر حقیقی کامیابی اس دنیا اور آخرت میں آپ کو نہیں ملے گی. آپ کی میری زندگی میں دین بنیادی حیثیت رکھتا ہے. اصل ہماری قدر و قیمت اسی دین کی وجہ سے ہے. یہی ہماری شناخت ہے، یہی ہماری پہچان ہے، یہی ہماری بنیاد ہے. اسی کے ذریعے ہم اور آپ اس دنیا کے اندر بھی پہچانے جاتے ہیں، قدر و قیمت ہماری ہوتی ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے پاس اسی دین کی وجہ سے ہماری اور آپ کی اہمیت ہوگی. جب یہ حقیقت ہم جانتے ہیں، مانتے ہیں، تو بھائیوں ایک بات آپ یاد رکھو
اگر حکومت مسلم حکومت اگر ہوتی، کوئی مسلم حکومت، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عہد ہے، خلافت راشدہ ہے، بنو امیہ بنو عباس وغیرہ کا دور یا مسلم دور حکومت ہے، تو یہ مسلم حکمران کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی عوام کی دینی تعلیم اور تربیت کا پورا انتظام کرتا ہوا چاہے، لوگوں کی دینی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے جو اسباب جو وسائل ضروری ہیں ان اسباب ان وسائل کو مہیا کرتا جائے۔ یہ مسلم حکمران کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کی دینی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے جو چیزیں ضروری ہوگی ان تمام چیزوں کو فراہم کرے۔ لیکن ہم اور آپ اس ملک ہندوستان کے اندر ہم اور آپ رہ رہے ہیں، اور ہم اور آپ یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اس وقت جو حکومت ہے وہ مسلم حکومت نہیں ہے، اس وقت جو حکومت ہے وہ مسلم حکومت ہے نہیں، اور جب یہ مسلم حکومت نہیں، حکمران مسلم نہیں ہے، تو ظاہر بات ہے وہ جو مسلم حکومت میں انتظام ہوتا ہے لوگوں کی دینی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے تمام وسائل مہیا کرنے کا، وہ انتظام ایسے کسی ملک کے اندر ہوگا اس کی توقع ہمیں نہیں رکھنی چاہیے، ہمیں اس کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ ایسے ملک کے اندر آپ کی میری دینی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے جتنی وسائل چاہیے، جتنے ذرائع چاہیے وہ مہیا نہیں ہوں گے، بلکہ اب تو یہ صورتحال ہے۔ اگر آپ لوگ اخبارات پہ نظر رکھتے ہیں تو پھر آپ کو یہ بات اچھی طرح سے معلوم ہے کہ پرانے زمانے میں پرانی جو حکومتیں گزری تھی انہوں نے کئی ایک اسکولوں کو، کئی ایک مدرسوں کو، کئی ایک اداروں کو اپنی طرف سے گرانٹ دینے کا نظم کیا ہوا تھا۔ اب تو یہ صورتحال ہے کہ ملک کے مختلف صوبوں میں دو میں سے ایک کام کیے جا رہے ہیں، یا تو یہ کہ جو حکومت سے مراعات لینے والے ادارے ہیں ان اداروں کو خالص اسکول میں تبدیل کیا جا رہا ہے، یا اگر دوسری صورت یہ کہ آپ چاہتے ہیں کہ نہیں یہ مدرسہ ہی رہے تو پھر آپ کو حکومت کی طرف سے جو گرانٹ آتا تھا وہ بند بھی کیا جا رہا ہے۔ اس وقت ملک کے اندر اگر آپ اخبارات پہ نظر رکھے ہوئے ہیں تو آپ یہ دیکھتے جائیے کہ یہ جو بات ہے کہ ہماری دینی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، ہمیں دین پڑھانے کے لیے، ہمیں دین سکھانے کے لیے جو انتظام پرانے دور میں کچھ حکمرانوں کی طرف سے تعاون کے طور پہ ہوا تھا اب تو وہ بھی پیچھے ہٹا لیا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ہمیں خود اپنی ضرورتوں کو پہچاننا پڑے گا، اور ان ضرورتوں کا حل بھی ہمیں خود اپنی طرف سے تلاشنا پڑے گا۔ ہمیں خود اپنی ضرورتوں کو پہچاننا پڑے گا، اور ان ضرورتوں کا جو حل ہو سکتا ہے، ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے جو اسباب ہو سکتے ہیں وہ اسباب ہمیں خود اپنی طرف سے فراہم کرنے پڑیں گے۔ اس حقیقت کو ہم جس قدر جلد سمجھ جائیں، جس قدر اچھے انداز میں سمجھ جائیں، اس قدر ہی زیادہ امت کے حق میں بہتر ہے۔ ہم اگر اس ملک کے اندر ایک مسلمان کی حیثیت سے رہنا چاہتے ہیں، دیندار کی حیثیت سے رہنا چاہتے ہیں، دین پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اپنی اگلی نسلیں دین پر قائم رہیں، دین پر جمی رہیں، وہ دین کی حامل بنی رہیں، تو پھر یہ میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم وقت رہتے ہوئے ہماری دینی ضرورتوں کو بھی پہچان لیں اور ان دینی ضرورتوں کو پورا کرنے کے اسباب بھی مہیا کر لے جائیں۔ آپ یقین کریں کہ حالات جس رخ پہ جا رہے ہیں ملک کے اندر، ان میں آپ کو یہ بات اچھی طرح سے معلوم ہونی چاہیے کہ پہلے زمانے میں ہوتا کیا تھا۔ آپ کو پتا ہے پہلے ہوتا یہ تھا کہ لوگ آپ کے بارے میں بہت ساری باتیں کہتے تھے، غلط بھی کہتے تھے، صحیح بھی کہتے تھے، بڑھا کر کہتے تھے، گھٹا کر کہتے تھے۔ آج آپ یہ بات اچھی طرح سے محسوس کر سکتے ہیں کہ اس ملک کے اندر ایک طبقہ ایسا ہے جو مسلمانوں کو اس ملک سے نکالنا نہیں چاہتا، لیکن مسلمانوں کو اسلام سے نکالنا چاہتا ہے۔ آپ کو شاید اندازہ ہو کہ نہ ہو، یہ جتنے زیادہ مسلمانوں کے خلاف مسائل ملک کے اندر پیدا کیے جا رہے ہیں، ان کے پیچھے ان کا مقصد کیا ہے؟ وہ یہ نہیں چاہتے کہ ملک میں مسلمان نہ رہے، اس لیے کہ انہیں بھی پتا ہے کہ 20 کروڑ 30 کروڑ کے مسلمانوں کو لے جا کے کسی ملک میں نہیں بتایا جا سکتا، کوئی چھوٹی تعداد نہیں کہ نکال باہر کیا کچھ کر دیا، ہو نہیں سکتا۔ اس ملک کی آبادی کو یہاں سے نکالنا ناممکن ہے، وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں،
لیکن وہ یہ بات چاہتے ہیں کہ آپ اور ہم اس بات کو قبول کر لیں کہ اس ملک میں اتنا دباؤ ہم پر بنایا جائے کہ ہم گھبرا کر یہ منظور کر لیں کہ ہم ملک میں رہیں گے، خیر سے مسلمان بن کر نہ رہیں۔ وہ چاہتے یہ ہیں کہ اس ملک میں مسلمان رہے لیکن مسلمان نہ رہے، مسلمان بن کر نہ رہے۔ یہ اس وقت اس ملک کے اندر آپ کے خلاف چل رہی سازش کا ایک حصہ ہے کہ آپ میں سے جو حضرات سوشل میڈیا سے جڑے انہوں نے ایک بات نوٹ کی ہوگی، اچانک پچھلے اگر آپ دیکھیں گے سال ڈیڑھ سال کے اندر ایک نیا ٹرینڈ شروع ہوا ایکس مسلم کے نام پہ، یعنی مرتدین جو پہلے اپنے آپ مسلمان تھے یا مرتد ہو گئے، ان کے باقاعدہ یوٹیوب وغیرہ پہ چینل آ گئے، مولویوں کو بلا کر ڈیبیٹ کرتے ہیں، اور اتنا ہی نہیں ٹی وی چینلوں پر ان کو بلا کر ان کے خصوصی پروگرام چلائے جا رہے ہیں۔ وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ چاہتے یہ ہیں کہ مسلم نوجوانوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا کیے جائیں، اس طرح کہ وہ دین سے دور ہو جائے۔ اس وقت آپ اگر اس حیثیت سے دیکھیں کہ دین سے مسلمانوں کو پھیرنے کے لیے کیا کچھ ہو رہا ہے، تو آپ کی سمجھ میں یہ بات آئے گی کہ اس دور کا بڑا مسئلہ ہندوستان کے اندر یہ ہے کہ ہم مسلمان اپنی نوجوان نسل کے دین و ایمان کی حفاظت کی فکر وقت رہتے ہوئے کر لیں۔ آپ یقین کریں بہت نازک صورتحال بننے جا رہی ہے، اور جس قدر زیادہ آدمی اپنے دین سے جڑا رہنا چاہتا ہے، آدمی جس قدر زیادہ دیندار رہنا چاہتا ہے، اس کے لیے مشکلات بڑھانے کی کوشش کی جا رہی تاکہ آدمی یا تو یہ کہے کہ بھائی میں دین کی خاطر قربانیاں دے دوں گا، یا پھر آدمی یہ کہ بھائی اتنی قربانیاں نہیں دے سکی میں دین کو قربان کر دوں گا۔ یہ صورتحال پیدا کی جا رہی۔ ایسے حالات میں لوگوں کے دین و ایمان کی حفاظت کی فکر کرنا، میں نے جیسے کہا حکومتیں نہیں کر سکتی، اب اگر اس کی کوئی فکر کر سکتا ہے تو ہم اور آپ آپس میں ایک دوسرے کی فکر کر سکتے ہیں۔ ہم اور آپ کو آپس میں ایک دوسرے کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ مومن مرد آپس میں ایک دوسرے کے اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے، یہ ولی ہیں، قریبی ہیں، خیر خواہ ہیں، دوست ہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، ایک دوسرے کو برائی سے روکتے ہیں۔ ہمیں آپس میں ایک دوسرے کو جو ہے سہارا دینے کی ضرورت ہے۔ نیکی کی راہ پہ چلنے کے ساتھ لے کر چلنے کا ایک ماحول ہمیں بنانے کی ضرورت ہے۔ بھائیوں آج آپ یقین کرو، میں اگر آپ کے دین کی حفاظت کی فکر نہیں کروں گا تو آپ کے دین سے بے خبری کل میری دین سے مجھے دین سے دور لے جانے کا سبب بنے گی، اور اگر مجھے نہیں تو میری اپنی اگلی نسلوں کو دین سے دور لے جانے کا سبب بنے گی۔ میں آپ کے دین کی فکر کروں، آپ میرے دین کی فکر کریں، میں آپ کو راہ راست پر رہنے کی فکر کروں، آپ میری فکر کریں۔ اسی فکر مندی سے ہم اور آپ دین و ایمان کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اسی فکر مندی سے ہم اور آپ لوگوں کی زندگی میں دین کی رمق کو باقی رکھ سکتے ہیں، اور دین پہ عمل کرنے کا جو تقاضا ہے اس تقاضے کو پورا کر سکتے ہیں۔ اب یہی بات اگر طے ہو جائے کہ ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اپنے دین پر عمل کرنا ہے، اپنے دین کو سنبھال کر لے کر چلنا ہے، تو پھر آئیے میں اپنے عنوان سے آپ کو سیدھے لا کے اب یہاں جوڑتا ہوں۔ آج آپ یہ بات جان لیجئے کہ یہ مشن، یہ مقصد، یہ منزل انہی مدرسوں کے راستے سے جا کر آپ کو حاصل ہوگی۔ مدرسوں کے بغیر آپ اس مقصد کو نہیں حاصل کر سکتے، مدرسوں کے بغیر آپ اس مقصد کی تکمیل کر ہی نہیں سکتے۔ آپ کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے، ہم اگر دیندار رہنا چاہتے ہیں پھر ہمیں اپنے مدارس کو سنبھالنا پڑے گا۔ مدارس ہی وہ راستہ ہے جس راستے سے ہمارے اور آپ کے دین و ایمان کی حفاظت ہو سکتی ہے۔ میں اس کی وضاحت آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ آج آپ بتائیے لوگوں کی دینی ضرورتیں کیسے پوری ہوتی، لوگوں کو دین کہاں کہاں سے سیکھنے کو ملتا ہے؟ اگر آپ دیکھیں گے لوگوں کو دین سیکھنے ملتا ہے سب سے پہلے نمبر پر اللہ کے گھر ہیں، یہ مسجدیں ہیں، یہاں سے لوگوں کو دین سیکھنے کو ملتا ہے۔ اللہ کا فضل و کرم ہے، ان گھروں سے اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے دین و ایمان کی حفاظت فرماتا ہے۔ یہ اللہ کے گھر مسجدیں ہیں پہلے نمبر پر۔ دوسرے نمبر پر اگر آپ دیکھیں گے تو جو بھی دینی تحریکات ہیں، دینی تحریک مختلف مسلک کا اختلاف ہے، عقائد کا اختلاف ہے، نقطۂ نظر کا اختلاف ہے، میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا۔ لوگ جسے دین سمجھتے ہیں اس دین کی ضرورت کہاں سے پوری ہوتی ہے؟
یہ جو دینی تحریکیں ہیں، اب وہ چاہے واضح و نصیحت کا اہتمام کرنے والی ہو، کتابیں چھاپ کر کتابیں پرنٹ کر کے تقسیم کرنے والی ہوں، ان کے ذریعے ہوتا ہے، یا تیسرا راستہ ہے وہ علماء جو تقریر کرتے ہیں، تحریر کا سہارا لیتے ہیں، قلم کے ذریعے، زبان کے ذریعے آپ کو دین سکھانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ علماء آپ کو دین سکھانے، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کے دین و ایمان کی حفاظت کرتا ہے. لیکن آپ ایک بات جانتے ہیں، مساجد کے اندر آپ کو دین سکھانے والے علماء کہاں سے آتے ہیں؟ مدرسوں ہی سے تو آتے ہیں مساجد کے اندر. اگر مدرسے نہ رہے تو مساجد کے اندر آپ کو امام نہیں ملے گا، آپ کو خطیب نہیں ملے گا، آپ کو مدرس نہیں ملے گا، آپ کو معلم نہیں ملے گا، آپ کو مربی نہیں ملے گا. یہ مسجدیں عبادت گاہ ہیں، لیکن ان عبادت گاہوں کو آپ تعلیم گاہ کی نظر سے دیکھتے ہیں. آپ یہاں سے دین سیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں دین سکھانے والے آپ کے مدارس ہی سے آتے ہیں. جتنی دینی تحریکات ہیں، ان دینی تحریکات میں دین سکھانے والے کہاں سے آتے ہیں؟ انہی مدارس سے نکل کر آپ کے پاس آتے ہیں. جس قدر زیادہ آپ دیکھتے جائیں کہیں بھی کوئی عالم ہے، صاحب قلم ہے، صاحب زبان ہے، وہ بولنے والا، لکھنے والا، وہ انہی مدارس کی سے فیض یافتہ ہوتا ہے، انہی مدارس سے فائدہ اٹھا کر آپ تک آتا ہے. آپ اس حقیقت کو سمجھ لیں کہ اس ملک کے اندر مسلمانوں کی دینی ضرورتیں ان کی اپنی بنیادی ضرورت ہے، اور ان بنیادی ضرورتوں کی تکمیل انہی مدارس کے ذریعے ہوتی ہے، انہی مدارس کے ذریعے ہوتی ہے. یہ مدرسے نہ رہیں، اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، ظاہری اسباب کی دنیا میں دیکھیں شاید لوگوں کے دین و ایمان کی حفاظت بڑا مسئلہ بن جائے. اللہ حفاظت کرنا چاہے کسی کی بھی کر لے گا، اللہ حفاظت کرنا چاہے کیسے بھی کر لے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دارالاسباب بنایا، ہر چیز کو اس کے سبب سے جوڑ کر رکھا ہے. اور اسباب کی دنیا میں اگر میں اور آپ بات کریں تو اس ملک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے دین و ایمان کو ان کے اپنے مدارس سے جوڑ کر رکھا ہے. ان مدارس کو سنبھالنے کی کوشش کرو. مجھے معاف کریں ایک جملہ میں کہتا ہوں، آپ ایک بات نوٹ کریں، آپ نے بڑے بڑے کالج بنائے، بڑے بڑے یونیورسٹیاں بنائی، بڑی بڑی آپ اسکول بنائے، جو بھی آپ بنائے، بہت سارے مسلم مینجمنٹ والے بنائے مسلمانوں کی طرف سے. انہوں نے کتنے انجینئر دیے، کتنے ڈاکٹر دیے، کتنے آپ کو وکیل دیے، کتنے اچھے بزنس مین دیے، کتنے زیادہ اچھا ایڈمنسٹریٹر آپ کو دیے. آپ اس کا حساب دیکھ لیجیے. اس کے مقابلے میں یہ سچائی ہے کہ قوم نے مدارس پہ زکوٰۃ ہی زیادہ نہ خرچ. مدارس زکوٰۃ کی مرہون منت چلتے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ سچائی ہے تاریخ کی کہ یہ زکوٰۃ، قوم کی زکوٰۃ پہ چلنے والے مدرسے ہیں. لیکن یہ تاریخ اپنے ساتھ اتنی روشن رکھتے کہ قوم کی زکوٰۃ کے پیسے سے ہی چل کر انہوں نے اب تک اس ملک کے اندر لوگوں کے دین و ایمان کی حفاظت کا فرض بھرپور طریقے سے نبھایا. اب آئندہ جو بات آپ کو یاد رکھنا چاہیے وہ یہ کہ آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ کو یہاں سے آگے مدارس کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، اب زکوٰۃ سے آگے بڑھ کر آپ کو اپنے عطیات، اپنے جو حلال مال، پاکیزہ مال اور اچھا مال، صدقات آپ اپنے جیب سے دیں. یہ سوچ کر دیں کہ اس ملک کے اندر دین و ایمان کے حفاظت کا یہ ایک معرکہ ہے، ایک جنگ ہے جو آپ اور ہم لڑ رہے ہیں، اور اس میں مدارس اسلامیہ ہی کے ذریعے ہم اور آپ حقیقت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. اس کی فکر ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. میرے بھائیوں، ایک مسئلہ اور میں آپ کو ضمن بتا دیتا ہوں جو اس عصر حاضر میں مدارس اسلامیہ کی اہمیت اور ضرورت کو واضح کریں گے. اور وہ مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیے، اس وقت ہمیں شاید ان مدارس کی اہمیت کا اندازہ نہیں. ہماری قوم کے بہت سارے لوگوں کو شاید ان مدارس کی ضرورت اور افادیت کا اندازہ نہیں. لیکن جن کا آپ سے مقابلہ یا جو آپ کو اپنا مد مقابل سمجھتے ہیں، انہیں پوری طریقے سے معلوم ہے کہ جب تک مدرسے ہیں تب تک مسلمانوں کی پہچان اور شناخت ان کے دین سے ان کا رشتہ باقی رہے گا. اس لیے وہ کیا کر رہے ہیں؟ مدارس کے خلاف دائرہ تنگ کرتے جا رہے، تنگ کرتے جا رہے. یعنی مطلب یہ ہوا کہ جن کی ضرورت ہے انہیں پتہ نہیں کہ یہ کتنی بڑی ضرورت ہے، اور ان کا مد مقابل جو سامنے ہے وہ جانتا ہے کہ یہ مدارس ان کی کتنی بڑی ضرورت ہے. وہ آپ پر دائرہ تنگ سے تنگ کرتے چلے جا رہے ہیں، وہ تنگ سے تنگ کرتے چلے جا رہے ہیں. آج سے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ خبروں میں صرف یہ پڑھتے جائیے
کہ نصاب تعلیم کے نام پر، یا پھر یہ کہ خارجی فنڈز کے نام پر، یا پھر یہ کہ مختلف قسم کے قوانین کے نام پر ایسے ایسے قوانین لائے جا رہے ہیں. صرف مدارس کے خلاف کیا کیا اقدامات ہوئے آپ کو اندازہ ہے؟ آپ نے اپنے مدارس کو سنبھالنے کے لیے کیا کیا یہ آپ دیکھ لیں، سوچ لیں. لیکن میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو سامنے والے آپ کے لیے کر رہے ہیں. سب سے پہلے رائٹ ٹو ایجوکیشن کے نام پہ کہ ہر بچے کو تعلیم ملنی چاہیے. اس بنیادی تعلیم کے نام پر قانون تو اچھا ہے، لیکن اس قانون کے سہارے مدرسوں کے اندر دخل اندازی کی کوشش کی گئی، اور یہ کوشش کی گئی کہ مدرسوں کے اندر بھی بچوں کو بنیادی تعلیم اسکول والی لازمت ملنی چاہیے. ہم یہ بات بتائیں، کوئی غلط نہیں، ہمیں اعتراض نہیں ہے، بچے اسکول کی تعلیم بھی پڑھے، کوئی غلط نہیں. لیکن مسئلہ کیا ہے، آپ یہ بات یاد رکھیں، جب بچوں کو ابتدائی سے آپ دونوں قسم کی باتیں دیتے جائیں گے، آگے بڑھتے بڑھتے علم کے بہت سارے بچے پھر اسکول کے لائن کی طرف خود بخود مڑ جائیں گے. وہ ایک راستہ کھول کر وہاں سے چھوڑ رہے. دوسرے نمبر پر ہوا کہا کہ FCR یہ باہر سے جو فنڈز مدارس کو آیا کرتے تھے، ابھی حکومت نے پچھلے دنوں میں آپ کو معلوم ہے کئی ہزار FCR کینسل کر دی حکومت نے. کئی اداروں کو باہری تعاون اب نہیں مل سکتا، اور تعاون اگر کوئی اکٹھا کرنا چاہتے ہیں، قوانین اس قدر زیادہ سخت بنا دیے کہ اب دینے والا بھی احتیاط کرتا ہے، ڈرتا ہے، اور لینے والا بھی بیچارہ پریشان ہے. آسانی سے تعاون بھی اکٹھا نہیں ہو پاتا. تیسرے نمبر پہ ایک کام ہوا، وہ کیا، جن جن مدارس کو گرانٹ ملا کرتا تھا ان مدارس کے سلسلے میں یہ کوشش کی گئی کہ ان مدارس کے اندر گرانٹ نہ جائے، اور اگر گرانٹ جاتا ہے تو پھر سلیبس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں داخل کی جائیں کہ جس کے نتیجے میں دین پڑھنے والے بچوں کو کم سے کم پڑھنا پڑے. سلیبس کے اندر بہت ساری چیزیں داخل کرنے کی بات کی گئی. اور ایک کام اور کیا گیا، وہ کیا پتہ ہے، اس پہ بات ہوئی، مدرسہ بورڈ جو جہاں بھی قائم ہے وہاں پر یہ کام ہوا، کوشش یہ کی گئی کہ جو اسکول مدرسوں کا جو سلیبس ہے، نصاب ہے، وہ بہت لمبا ہوتا ہے اور بچوں کے لیے برڈن ہے، بہت بڑا بوجھ ہے. اس لیے سلیبس کو ہلکا پھلکا کر دیا جائے، اس کو جو ہے بہت ہی معمولی بنا دیا جائے. اور ظاہر بات ہے بچہ ہلکا پھلکا نصاب پڑھے گا، ہلکا پھلکا مولوی ہی نکلے گا، ہلکا پھلکا مسلمان ہی نکلے گا. وہ نصاب ہلکا پھلکا کرنے کی کوشش کی گئی. اور اب تو یہ صورتحال ہے کہ ابھی میں بھی 2 دن پہلے ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا، آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے اخبارات میں پڑھا ہوگا کہ اس ملک کے تقریباً 20 سے زائد مختلف یونیورسٹیوں کے غیر مسلم پروفیسرز نے کیا کیا، ایک رپورٹ تیار کر کے PM کو بھیجی اور ان سے اپیل کی. وہ رپورٹ خاص طور پر مودودی صاحب کے افکار و نظریات کے حوالے سے انہوں نے لکھی کہ اس وقت جامعہ ملیہ میں، جامعہ ہمدرد میں اور غالباً علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں، 3 یونیورسٹیوں میں حکومت کے گرانٹ کے تحت مودودی صاحب کا لٹریچر پڑھایا جا رہا ہے جو لوگوں کے اندر انتہا پسندی کو فروغ دے رہا ہے. انہوں نے اپنا ایک ورک کیا ہے، ایک ریسرچ کر کے دی، لیکن جو اس میں نوٹ کرنے کی بات جو سبجیکٹ سے متعلق ہے وہ یہ پہلا 3 مطالبات انہوں نے کیے. پہلا مطالبہ یہ کہ سب سے پہلے تو حکومت کے گرانٹ سے جو یونیورسٹیاں چلتی ہیں وہاں اس قسم کے کسی بھی شخصیت کے افکار نہ پڑھائے جائیں، ایک مطالبہ. نمبر 2، مودودی صاحب کی جتنے لٹریچر ہے سب کو بین کر دیا جائے. یہ ظاہر بات ہے اگر ان کو اعتراض ہے تو یہ 2 مطالبات تک بات ان کی معقول تھی. لیکن جو تیسرا مطالبہ انہوں نے کیا وہ غور کرنے والی بات، ابھی 2 دن پہلے کی رپورٹ آپ کو بتاؤں. تیسرا مطالبہ یہ کہ PM خصوصی طور پہ ایک ایسا پینل تشکیل دے جو مسلم یونیورسٹیوں، مسلم کالجوں اور مدرسوں کے سلیبس پر نظر ثانی کرے اور پورے سلیبس میں ایسی تبدیلی لائے جو حکومت طے کرے وہی پڑھایا جائے، اس کے علاوہ اور کچھ نہ پڑھایا جائے. یہاں بات مودودی صاحب کے افکار سے نہیں، صحیح کتنے غلط کتنے اس پہ بات نہیں، لیکن میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ سامنے والے لوگوں کو آپ کے مدارس کے سلیبس کی فکر کتنی ہے. آپ دیکھیں وہ مطالبہ کر رہے ہیں، اس کی آڑ میں مسلم یونیورسٹیز، مسلم کالجز اور مسلم اسکولز جتنے بھی ہیں ان سب کے سلیبس پہ نظر ثانی کر کے حکومت طے کرے گی کہ مدرسے میں آپ کیا پڑھائیں گے. ظاہر بات ہے جو آپ کو مسلمان باقی رہنے دینا نہیں چاہتے تو کیا وہ آپ کے سلیبس میں اسلام کو باقی رہنے دے گی؟
برائے نام رہے گا، دکھانے کے لیے رہے گا، اور آپ سمجھیں کہ ہم پڑھ کر بہت نکلے، لیکن حقیقت میں آپ کا علم سے تعلق نہیں رہ جائے گا۔ بھائیو، یہ کچھ موجودہ حالات کے تناظر میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ موجودہ زمانے میں آپ کے مدارس پر غیروں کی نظر کتنی ہے، اور آپ پھر محاسبہ کیجیے کہ آپ کی ہماری نظر میں مدرسوں کی اہمیت اور حیثیت کیا ہے۔ آج بھی ہم صرف زکوٰۃ دیتے ہیں، آج بھی یہ صورتحال ہے کہ غریب کا بچہ مدرسے کو آتا ہے، صاحب حیثیت کا بچہ مدرسے کو نہیں آتا ہے۔ آج بھی یہ صورتحال ہے کہ گھر کا کمزور بچہ مدرسے کو آتا ہے، جو بچہ بریلینٹ ہو، ذہین ہو، چالاک ہو، تیز ترار ہو، وہ دنیا کے دوسرے میدانوں کی طرف جاتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب طرز عمل بتاتا ہے کہ ہم اور آپ واقعی معنوں میں مدارس اسلامیہ کی اہمیت اور ضرورت کو سمجھ رہے ہیں؟ میں ایک بات ضمن اور بھی آپ کے سامنے کہہ دیتا ہوں، بڑی عجیب بات دیکھیں، سچر کمیٹی کی رپورٹ آئی۔ آپ جانتے ہیں جسٹس راجندر سچر سپریم کورٹ کے سابق جج نے، ان کی نگرانی میں سابق حکومت نے ایک کمیٹی بنائی مسلمانوں کی تعلیمی صورتحال کا جائزہ۔ بات یہ سامنے آئی کہ مسلمان ایجوکیشن کی فیلڈ میں، ایجوکیشن سے مراد یہی، آپ میڈیکل کے لے لیں، انجینئرنگ لے لیں یا دوسرے شعبہ جات، ان تمام عصری شعبہ جات میں مسلمان آدیواسی قوم سے بھی زیادہ پچھڑے ہوئے۔ اب اس کا رد عمل کیا ہوا؟ ہونا یہ چاہیے تھا نا کہ کوشچن یہ پوچھا جاتا کہ بھائی وہ بچے جو ہمارے اسکولوں میں جا رہے ہیں، کالجوں میں جا رہے ہیں، یونیورسٹیوں میں جا رہے ہیں، جانے کے باوجود ڈاکٹر، انجینئر، وکیل، بزنس مین، جو بھی آپ میدان کا ماہر چاہ رہے ہیں، وہ کیوں نہیں نکل رہے، اس پہ غور کرنا چاہیے تھا۔ لیکن بڑا حیرت انگیز معاملہ آپ دیکھیں گے، لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا مسلمان بہت زیادہ پسماندہ ہو گئے، اس لیے کیا کرنا چاہیے، مدرسوں کے اندر ہم کو اسکولوں کا نصاب پڑھانا چاہیے۔ یہ آپ کو عجیب نہیں لگتا؟ آپ کو معلوم ہے سچر کمیٹی کی اپنی رپورٹ کے مطابق پوری مسلم قوم کے جو بچے جاتے ہیں ایجوکیشن فیلڈ میں جاتے ہیں، ان میں کا 2.5% سے کم بچے مدرسے جاتے ہیں، 97% سے زیادہ بچے اسکولوں کالجوں کی طرف جاتے ہیں۔ اگر ڈاکٹر، انجینئر وغیرہ نہیں نکل رہے ہیں، اگر ہمارے اور آپ کے ڈاکٹر اور انجینئر، وکیل اور پولیٹیشین وغیرہ وغیرہ قوم کی ضرورتوں کو پورا کرنے والے نہیں نکل رہے ہیں، تو یہ 97% سے زیادہ بچے جن جگہوں پہ جا رہے ہیں وہاں جا کر کیوں نہیں پڑھ رہے، کیوں وہاں سے قوم کی ضرورت کو پورا نہیں کر رہے ہیں، اس کا نہ حساب و کتاب لیا جانا چاہیے۔ عجیب صورتحال ہے، کس نے پڑھایا، کیسے پڑھایا پتہ نہیں، ہماری قوم دیوانہ وار نکل کے کا نہیں۔ اب ہمارے اسکول، ہمارے مدرسوں سے نکلنے والوں کو حافظ بھی ہونا چاہیے، ڈاکٹر بھی ہونا چاہیے، عالم بھی ہونا چاہیے، انجینئر بھی ہونا چاہیے۔ اللہ کے بندو، یہ تو مدرسہ ہے نا، پرابلم مدرسے کی تعلیم کی طرف سے تو نہیں آیا تھا، پرابلم تو اسکولوں کالجوں کا نہ آیا تھا، وہاں ہونا چاہیے۔ لیکن آپ دیکھیں پتہ نہیں چلتا کہ کون کب کہاں ہمارا رخ پھیر دیتا۔ اب تو ایک ہوڑ لگی ہوئی، دوڑ لگی ہوئی ہے، سب کہتے ہیں کہ مدرسہ اور اسکول ملا کے چلانا چاہیے۔ بھائیو دیکھو، یاد رکھو، آپ چلا لیں گے کامیاب ہو جائے گا۔ میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، اگر آج کے مدرسے سے ایک بچہ حافظ نکلتا ہے، عالم دین بن کر نکلتا ہے، فاضل بن کے نکلتا ہے، ساتھ میں اگر ڈاکٹر اور انجینئر بن کے نکلتا ہے، کچھ بھی غلط نہیں، بہت اچھی بات ہے، غلط نہیں، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب آپ مدرسے کے سلیبس میں، نظام میں، سسٹم میں آپ ڈاکٹر کو بھی، انجینئرنگ کو، ڈاکٹری کو داخل کریں گے، آدھا تیتر آدھا بٹیر ہی نکلے گا، وہ نہ ادھر کا رہے گا نہ ادھر کا رہے گا، نہ وہ اچھا ڈاکٹر بن پائے گا، نہ اچھا وکیل بن پائے گا، نہ اچھا حافظ قرآن بن پائے گا، نہ اچھا عالم دین بن پائے گا۔ ہاں، اکا دکا 100 بچوں پر آپ نے محنت کی، 2 بچے بڑے اچھے ڈاکٹر نکل گئے، 2 بچے بہت اچھے جو ہے حافظ قرآن نکلے، ساتھ میں ڈاکٹر ہیں، یہ ممکن ہے 2-4 مثالیں مل جائیں۔ لیکن آپ 90 بچوں کی قربانی دے کے 10 بچوں کو آپ بنانے کی بات کریں، یہ نادانی۔ اس لیے بھائیو، یہ مسئلہ صاف رکھو، ان مدارس کا مقصد ہمارے سامنے صاف ہے، ان کو ڈاکٹر، انجینئر یا فلاں کچھ نہیں بننا، ان کو اللہ کی کتاب پڑھنے والا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پڑھنے والا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پڑھانے والا ہی بننا ہے۔ اور جن کو قربانی دے کر خود پڑھنے کا یا اپنے بچوں کو قربانی دے کے پڑھانے کا شوق ہے، وہ یہاں پڑھائیں گے، لیکن مدرسے کو مدرسہ رہنے دیں،
مدرسے کو مدرسہ رہنے دو کہ یہاں جیسے میں نے کہا کہ مستقبل قوم کا یہاں داؤ پہ لگا ہوا ہے، دین و ایمان کا مسئلہ داؤ پہ لگا ہوا ہے، ایسی صورت میں اچھے علماء، اچھے حافظ، اچھے مبلغ، اچھے لکھنے والے کاتب مؤلف، اچھے مقرر، اچھے واعظ، اچھے مدرس، اچھے مربی، ایسے مدارس سے پیدا کرنے کی طرف ہمیں اور آپ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، میں اپنی گفتگو کے اخیر میں ایک بڑی اہم بات، 2-3 باتیں آپ کے سامنے اور رکھ دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، مدارس بھی کئی قسم کے ہوتے ہیں، ہمیں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مدارس بھی کئی قسم کے ہوتے ہیں اور ہر مدرسے کا مقصد اور اس کا کردار الگ ہے، ہمیں اسے سمجھنا پڑے گا۔ ایک ہوتا ہے مکتب، ایک ہوتا ہے مکتب جو ابتدائی تعلیم آپ کو دیتا ہے، آپ کے بچوں کو دے گا۔ ایک ہوتا ہے حفظ کا مدرسہ یا عالمیت کا شعبہ، جیسے آپ نے آج یہاں معہد علی بن ابی طالب قائم کیا، یہ حفظ کا شعبہ ہے، اور ساتھ میں آپ یہاں عالمیت فضیلت کے ادارے کی اگر بات کریں، ایک یہ ادارے ہوتے ہیں۔ تیسرا ادارہ ہوتا ہے اسپیشلائزیشن کا کورس، جیسے آپ نے خود دیکھا، اللہ کے فضل و کرم سے مجلس میں آپ کے پاس کئی ایسے علماء ہیں جو مدینہ میں پڑھ رہے ہیں، پڑھ کر آئیں گے انشاءاللہ۔ یہ اسپیشلائزیشن ہے ان کا، وہ تخصص کر رہے ہیں۔ یہ 3 الگ الگ درجے ہیں اور تینوں کے مقاصد اور اہداف الگ الگ ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ مکتب جو ہے نا، یہ مکتب جسے ہم کہتے ہیں، جسے کئی علاقوں میں ہم انجمن کہتے ہیں، انجمن کہیے، مکتب کہیے، صبح و شام کا مدرسہ کہیے، اس کا مقصد بالکل ہی الگ ہے۔ یہ تعلیم کون سی ہے؟ یہ تعلیم مسلم قوم کے ہر بچے اور بچے کو لازمی طور پہ ملنی چاہیے۔ آپ ذہن میں صاف رکھیں، یہ جو انجمن ہے، یہ جو مکتب ہے، یہ صبح و شام کا مدرسہ، یہاں کی تعلیم مسلم قوم کے ہر بچے اور بچی کو لازمی طور پر ملنا چاہیے، اس لیے کہ یہ ایک مرتبہ اس مکتب کے مرحلے سے آگے نکل جاتے ہیں۔ ہمارا سسٹم کچھ ایسا ہے ملک کے اندر کہ پھر زندگی میں انہیں دین پڑھنے کا موقع نہیں ملتا، سننے کا موقع ملتا ہے، وہ سنتے ہیں خطبات جمعہ کے اندر ایسے پروگراموں میں، لیکن جو پڑھنا ہوتا ہے وہ پڑھتے صرف مکتب کے اندر ہے۔ آپ یقین کریں، میں نے جیسے کہا ابھی آپ کو بتایا، 97% سے زیادہ بچے، ان کو دین کہاں سیکھنے کو ملتا ہے؟ اسی مکتب میں ملتا ہے۔ اس میں ایک مثال دوں آپ کو، آپ ہمارے بزرگ بیٹھے، ہمارے اپنے نوجوان ہیں، آپ اپنی نمازوں میں دعائیں نہیں پڑھتے، آپ اپنے مختلف اعمال سے پہلے صبح و شام کے اذکار یا کھانے سے پہلے کا ذکر، بات کی دعا پڑھتے ہیں۔ آپ خود بتائیے آپ نے کب سیکھا تھا، کہاں سیکھا تھا؟ یا تو آپ کے گھر میں آپ کی والدہ نے سکھایا ہوگا، آپ کے گھر کی کسی بزرگ خاتون نے یا بزرگ نے سکھایا ہوگا، یا مسجد کے امام صاحب نے۔ مکتب کی تعلیم ہی ہے جو آپ کو آج تک ساتھ لے کر چلتی۔ آپ یقین کریں، یہ جو مکتب کی تعلیم ہے نا، یہ قوم کے ہر بچے کو ملنی چاہیے، قوم کے ہر بچے کو ملنی چاہیے۔ دیکھیے، بچوں کا جو ذہن ہوتا ہے نا، بالکل خالی ہوتا ہے، بالکل خالی ہوتا ہے۔ مکتب کے مرحلے میں اگر آپ صحیح تعلیم دے دیتے ہیں، وہ جو ابتدائی مدرسہ ہے، وہ جو شروعات کا مدرسہ، اس مرحلے میں اگر آپ بچے کے دل و دماغ میں ایمان کو اگر بٹھا دیتے ہیں، پھر وہ بچہ چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں جائے، وہ اپنی ایمانی طاقت کے سہارے مضبوط جڑوں پہ قائم درخت رہتا ہے۔ طوفان آتے ہیں لیکن یہ درخت اکھڑتا نہیں ہے، یہ مضبوطی سے جمے رہتے ہیں۔ اپنے بچوں کو مکتب کی تعلیم دینے کی کوشش کریں۔ آج میں ایک بات آپ کے سامنے کہوں، یہ جو مکتب کی تعلیم ہے نا، یہی اصل میں سب سے بڑی ضرورت ہے اس وقت ملک کے اندر، سب سے بڑی ضرورت اس وقت ملک کے اندر کرنے کا سب سے بڑا کام یہ مکتب کی تعلیم۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اس مرحلے میں اگر بچہ مسلمان ہو جائے، اس معنی میں کہ مسلمان تو الحمدللہ پیدائشی ہے، ماں باپ نے سکھایا تب بھی ہے، لیکن مسلمان اس معنی میں کہ وہ اپنے آپ کو جان لیتا ہے، اپنے رب کو جان لیتا ہے، اپنے نبی کو جان لیتا ہے، اپنے دین کو جان لیتا ہے، اس معنی میں اگر مسلمان ہو جائے پوری طرح سے، تو پھر وہ آخری دم تک انشاءاللہ مسلمان باقی رہتا ہے۔ مکتب کا سبق ذہن میں محفوظ ہے اب تک، مکتب کا سبق ذہن میں محفوظ ہے اب تک، مجھ پر نہیں ہوتا ہے اثر اور کسی کا۔ آپ یقین کریں، ہمارے بچوں کو مکتب کی تعلیم دینے کی ضرورت ہے۔ اور آج میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ملک کے اندر بدلتے حالات میں بہت سارے نوجوان بڑے جذباتی ہوتے ہیں، قوم و ملت کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، جان دینا چاہتے ہیں، سب کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ آج ان نوجوانوں کو بھی یہ دعوت ہے، اگر کر سکو تو یہ کرو،
مشن بنا لو کہ آپ کی پوری بستی میں ایک بھی مسلم بچہ یا بچی مکتب کی تعلیم سے محروم نہیں رہے گا. اس کے لیے ہم محنت کریں گے. کیسے کریں گے؟ مسجد میں مکتب چلاؤ. مسجد ذرا دور ہو گئی, کسی جگہ کرائے کا مکان لے لو, مکتب چلاؤ. کہیں اور ہو گئے ایسے کہ ہر گھر کا بچہ مکتب کی تعلیم ضرور حاصل کرے گا. آج آپ دیکھو, آپ کو معلوم ہے کتنے بچے مکتب میں کی تعلیم پڑھتے ہیں. اتنے بچے ہمارے گھروں کے اچھے اچھے گھرانوں کے بچے اس ابتدائی تعلیم سے محروم ہیں. بڑی مشکل سے والدین چند دعائیں یاد دلا دیتے ہیں. اذکار, بسم اللہ, کھانے سے پہلے, کھانے کے بعد, سونے سے پہلے, سونے کے بعد, استنجا جانے سے پہلے, استنجا کے بعد, ایسی 4-6 دعائیں یاد دلا دی. بس یہی نہیں, یہ کافی نہیں. مکتب کی باقاعدہ ایک تعلیم ہے مستقل, جس میں نے کہا نا, اسے پہچان ہو کہ میں کون ہوں, اسے رب کی پہچان ملے, اسے اپنے نبی کی پہچان ملے, اسے اپنے دین کی پہچان ملے. ایسی تعلیم ہر بچے کو دینی ہے. اس کی کوشش کریں آپ, اور آپ اس کو جنگی پیمانے پہ کریں, آپس میں مشورہ کریں, کہیں کہ نہیں ہمارے شہر میں, ہماری بستی میں کوئی بچہ مدرسے کی تعلیم سے, مکتب کی ابتدائی مدرسے کی تعلیم سے محروم نہیں رہے گا. یہ آپ کو کرنا چاہیے. آپ اگر یہ کر لے گئے نا تو دشمن کے 1000 مکر, ان کی چالیں ناکام ہو جائے گی, ان کے 1000 منصوبے ناکام ہو جائیں گے اگر آپ اس ایک منصوبے کو عملی جامہ پہنانے میں کامیاب ہو جائیں. بھائیو, دوسرے قسم کا مدرسہ ہے جسے ہم نے کہا حفظ کا یہ شعبہ, یا جو ہے مدرسہ جسے ہم مدرسہ کہتے ہیں, عالمیت کا شعبہ, فضیلت کا شعبہ. یہ مدرسے ضروری ہیں. کیوں ضروری ہیں؟ اس لیے کہ یہاں سے قرآن حفظ کرنے والے ہی آپ کی مسجدوں میں امامت کرنے کے لائق ہوتے ہیں. آپ کی مسجدوں میں امامت کرنے والے اور آپ کے گھر میں آپ کے بچوں کو قرآن صحیح ڈھنگ سے پڑھانے والے یہی ہوا کرتے ہیں. آپ میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہیں, آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے خاندانوں میں, ہماری پرانی آبادیوں بستیوں میں اللہ زندہ رکھے, وہ کچھ خواتین ہوتی تھیں, اکا دکا خاتون, جو پوری بستی کو قرآن پڑھائے ہوئے ہوتی تھی. تجوید کی کمی ہے, پڑھنے کا انداز صحیح نہیں, لیکن اللہ نے جو دیا اس کی روشنی میں وہ پڑھا تھا. صحیح ڈھنگ سے قرآن کو جیسے پڑھنا ہے اس انداز سے پڑھانے والے اساتذہ کی کمی ہے. آپ کی مسجدوں کو امام اور آپ کے گھروں میں قرآن کی صحیح تلاوت ہو, یہ سکھانے والے آپ کو اسی قسم کے تحفیظ کے اداروں سے ملیں گے. اور تحفیظ کے اداروں سے آگے بڑھ کر عالمیت اور فضیلت کی اگر آپ بات کریں تو آپ کی مسجدوں میں آپ کو 5 وقتہ نمازیں پڑھانے والے, آپ کو صبح و شام اللہ اور رسول کی آیات اور احادیث پڑھ کر سنانے والے, آپ کے خطبات جمعہ میں آپ کو واعظ و نصیحت کرنے والے, اور آپ کی چھوٹی موٹی روز مرہ کی جو ضرورتیں ہیں ان کو حلال و حرام دکھانے والے, بتانے والے, آپ کے سوالات کے جواب دینے والے, اللہ کی پسند اور ناپسند بتانے والے, وہ انہی قسم کے مدارس سے نکلتے ہیں. آپ جانتے ہیں صبح سے شام تک آپ کو کتنی مرتبہ دین کے مسائل یاد آتے ہیں, آپ بہت کچھ کرتے ہیں, آپ کو خیال آتا ہے میں یہ کر رہا ہوں کہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے, میں یہ کر رہا ہوں یہ صحیح ہے کہ نہیں, آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں. یہی مدرسوں کے بچے آپ کو بتاتے ہیں کہ ہاں یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے. آپ کے خاندان میں اگر ایک بچہ ہو جائے, آپ یقین کریں پورے خاندان کی ضرورتیں پوری کرے گا. آپ کے پورے خاندان کی دینی ضرورتوں کے لیے وہ کافی ہوگا. ان مدرسوں کو سنبھالیں, ان مدرسوں کو زندہ کریں, اور ان مدرسوں کو سنبھال کر لے چلنے کی کوشش کریں. اور تیسرا مرحلہ میں نے کہا نا, وہ تیسرا مرحلہ ہے ہائر ایجوکیشن کا, اسپیشلائزیشن کا, تخصص کا مرحلہ آتا ہے. یہ تعلیم کیوں ضروری ہوتی ہے؟ یہ تعلیم اسلام پر ہونے والے بڑے بڑے اعتراضات, مسلمانوں کے بارے میں, اسلام کے بارے میں جو تحقیقی مسائل ہیں, نئے مسائل جو دین کے نام پر آتے ہیں یا دین کی روشنی میں نئے مسائل کا حل دینے کی ضرورت ہوتی ہے, یہ عام طور پہ مدارس کے فارغین اس قابل نہیں ہوتے کہ وہ اتنے بڑے مسائل حل کر لے جائیں. ایسے کاموں کے لیے اسپیشلسٹوں کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے آپ خود جاتے ہیں, ایک جنرل فزیشین ہوتا ہے, لیکن اس کے مقابلے میں جو سرجن ہوتا ہے وہی آپ کا آپریشن کر پاتا ہے. یہ وہ علماء ہیں جو آپ کے لیے سرجن کا درجہ رکھتے ہیں, جو آپ کے دینی مسائل کی سرجری کرتے ہیں, آپ کے مسائل کو حل کرتے ہیں. میرے بھائیوں, ان میں سے ہر مدرسہ اپنی جگہ پہ اہم ہے, ان میں سے ہر مدرسہ اپنی جگہ اہم ہے. ایک ہو تو دوسرے کی ضرورت نہیں, دوسرا ہو تو تیسرے کی ضرورت نہیں, تیسرا ہو تو چوتھے کی ضرورت نہیں, ایسا نہیں ہے.
ان میں سے ہر مدرسے کا اپنا کردار ہے، اس کی ضرورت ہے. اور نئے زمانے میں اللہ کے فضل و کرم سے پچھلے اگر آپ 10-15 سال دیکھیں، مدرسوں کی ایک اور شکل بھی سامنے آئی، اور وہ کیا ہے؟ لڑکیوں کے 2 سالہ 3 سالہ 1 سالہ کورس چلانے والے مدرسے بھی آئے. آپ خاص طور پہ جنوبی ہندوستان کے اندر آپ دیکھیں گے تو جنوب کے کئی بڑے شہروں کے اندر اس کا انتظام ہے کہ 2 سال 3 سال لڑکیوں کے مدرسے شروع کیے گئے. یہ اچھے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ خاتون کی تعلیم اور تربیت دینی رنگ پہ اگر ہو جائے تو پھر وہ اپنے گھر کو اسلامی رنگ میں رنگتی ہے اور اپنے بچوں کی صحیح اسلامی تربیت کر پاتی ہے. ان مدرسوں سے جو بچیاں نکلتی ہیں، جو لڑکیاں نکلتی ہیں، وہ اپنے گھر کے لیے ایک دیندار خاتون بن پاتی ہیں. ان مدرسوں کا بھی اپنا ایک کردار ہے، ان مدرسوں کی بھی اپنی ایک ضرورت ہے. آپ لوگ یہ سمجھتے ہوں گے بھائی سب مدرسے اتنے مدرسوں کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، ان میں سے ہر مدرسے کا اپنا ایک کردار ہے اور ہمارے سماج کو ان میں سے ہر مدرسے کی ضرورت ہے. ان میں سے ہر مدرسے کی ہمیں ضرورت ہے. اس لیے بھائیوں میں جو بات آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپ یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لیں. ہم دنیا میں سربلند ہونا چاہتے ہیں یا پھر یہ کہ اخروی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، علم کے بغیر نہیں ہو سکتا. اور موجودہ ملک کے اپنے نظام اور سسٹم کے اندر یہ مدرسے ہی اصل دین و ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے. اول و آخر اللہ ہی ہماری حفاظت کرے گا. ہمارے جان و مال کا محافظ بھی وہی، ہمارے دین و ایمان کا محافظ بھی وہی. لیکن اسباب کی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو سبب ہمارے سامنے رکھا ہے ان مدرسوں کو ہی رکھا ہے. اس لیے ان مدرسوں کو سنبھالنے کی کوشش کریں. آپ یقین کریں بہت آسان ہے، کوئی بڑا کام نہیں. اتنے بڑے شہر کے اندر اگر امام علی بن ابی طالب چل رہا ہے، آپ میں سے 10-15 لوگ چاہیں سال بھر کا اس کا خرچہ آپ اٹھا لیں گے آسانی سے. کوئی بڑا کام نہیں ہے، لیکن اس کی برکت آپ کو جو آپ کے سماج میں نظر آئے گی آپ کو اس کا اندازہ بھی نہیں. شعبہ حفظ کی بات آئی، تحفیظ کے شعبے میں سعودی عرب میں ایک تجربہ کیا گیا. وہ تجربہ کیا ہے؟ مجرموں کو عام طور پہ، قیدیوں کو عام طور پہ قید خانے میں رکھا جاتا ہے اس لیے کہ ان کو سدھارا جائے. دنیا کے مختلف ممالک یہ مانتے ہیں کہ کوئی بھی قیدی قید خانے میں جانے کے بعد باہر نکلتا ہے تو پہلے سے بڑا مجرم بن کے نکلتا ہے. دنیا کا عام تجربہ ہے. لیکن سعودی عرب نے ایک تجربہ کیا. وہ تجربہ کیا کیا؟ انہوں نے یہ کیا، کہا کہ جو آدمی قرآن حفظ کر لے گا ہم اس کی سزا کم کر دیں گے یا معاف کریں گے. اللہ کا کرنا یہ ہوا بہت سارے لوگ جرم کر کے قید خانے میں جاتے ہیں، قرآن حفظ کر کے اللہ کے نیک بندے بن کے نکل کر آتے ہیں. آپ یقین کریں اس قرآن کی برکت کا آپ کو مجھ کو اندازہ بھی نہیں. اور اگر یہ ادارے مضبوط بنیادوں پہ قائم ہو گئے تو ہمارے اور آپ کے شہر پر کس قدر زیادہ اس کے بہتر اثرات مرتب ہوں گے. توحید کا بول بالا کس قدر زیادہ ہوگا، سنت کس قدر زیادہ عام ہوگی، اچھے اخلاق لوگوں کے اندر کس قدر زیادہ پیدا ہوں گے، ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. بھائیوں میں زیادہ کچھ کہنا نہیں چاہتا، بنیادی طور پہ یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ مدارس اسلامیہ ہماری اور آپ کی دینی زندگی کے اندر ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں. اس لیے ان کی قدر و منزلت کو پہچانیں. خاص طور پہ موجودہ حالات میں ہمیں اپنے مدارس کو خود کفیل بنا کر، خود ان کا سہارا بن کر ان کو سنبھالنے کی ضرورت ہے. اور اگر ہم ان کو سنبھال لے جائیں گے اللہ کے فضل سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے انشاءاللہ یہ مدارس ہمارے اور آپ کے دین و ایمان کے تحفظ کا ذریعہ بنیں گے. اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات کو، تمام خواتین کو مدارس اسلامیہ کی اہمیت کو سمجھ کر ان کی حفاظت کرنے اور ان کو پروان چڑھانے کی توفیق عطا فرمائیں اور اپنے بچوں کو ان مدارس میں داخل کر کے دین کے محافظ بنانے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.